أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سورہ صاد میں ابھی تک آپ کے سامنے کئی پیغمبروں کا تذکرہ آیا، اور وہ پیغمبر جنہیں اللہ پاک نے اس دنیا میں کسی نہ کسی آزمائش میں اپنی طرف سے مبتلا کیا، اور ان آزمائش میں آنے کے بعد بھی ان پیغمبروں نے ہر حال میں اللہ پاک کی طرف رجوع کو اور بڑھایا، اللہ سے تعلق کو اور بڑھایا، نہ پریشان ہوئے، نہ مایوس ہوئے، نہ اللہ پاک سے دور ہوئے. یہ مختلف انبیاء کا تذکرہ، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک کے ایک اور جلیل القدر پیغمبر جن کا صبر مشہور ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے. ان پر بھی ایک آزمائش آئی، اور ان کی آزمائش بھی بڑی سخت قسم کی آزمائش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کی تعریف خود فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. معلوم ہوا جو اللہ کے مقبول اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ پاک سے صبر کرتے ہیں. تو آج کی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والی تکلیف کا تذکرہ ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکرہ فرمائیے میرے بندے ایوب علیہ السلام کا. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک مجھے شیطان نے غم اور رنج کے اندر مبتلا کر دیا ہے. ارکض برجلک، تو ہم نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا پیر زمین پر مار دیجیے. ھذا مغتسل بارد وشراب، جب پیر زمین پر مارا تو ہم نے کہا کہ یہ ایک میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے نہانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں دوست؟ جب انہوں نے پیر زمین پہ مارا اللہ کے حکم سے تو زمین سے کیا چیز پھوٹ گئی؟ پانی کا چشمہ. تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ یہ چشمہ نہانے کا ہے، نہانے کے لیے ہے، اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے اہل خانہ اور اس جیسے اور بھی ان کو دے دیے، رحمتم منا، اپنی خاص رحمت سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور تاکہ یہ نعمت نصیحت بن جائے عقل والوں کے لیے. وخذ بیدک ضغثا، پھر ہم نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک گٹھا لے لیں. تنکے جانتے ہیں نا دوستوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جھاڑو ہوتی ہے ایک تنکوں کی جھاڑو کہلاتی. تو
تو جب اس کو جمع کر دیا جائے تو اس کا ایک گٹھا بن جاتا ہے، مٹھا۔ ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا لے لیں، فَاضْرِب بِهِ، اور وہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، وَلَا تَحْنَسْ، اور اپنے آپ کو اپنی قسم میں حانث مت کریں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے، انہ اواب، کہ بے شک وہ میری ذات کی طرف ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اس لیے مشہور ہے صبر ایوب علیہ السلام، اور یہ تمام پیغمبروں کی ایک علامت ہے، پہچان ہے دوستوں، کہ وہ کسی بھی سخت اور پریشانی کے حالت میں بجائے اس کے کہ جزع فضع کرے یا گلے شکوے کرے یا روئے چیخے چلائے پیٹے اپنے آپ کو، ایسا نہیں۔ اہل ایمان کی جو علامت قرآن کریم میں ہے وہ تکلیف کے موقع پر کیا ہے؟ صبر کرنا ہے دوستو۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریق ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک آزمائش آئی، اور انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ، مجھے اس غم اور پریشانی تکلیف میں شیطان نے ڈال دیا ہے۔ ایک بات تو دوستو یہ سمجھیں کہ تکلیف یا غم یا پریشانی کی نسبت شیطان کی طرف ہے، حالانکہ یہ تو ایک عام ایمان والے کا بھی عقیدہ ہے کہ انسان پر چاہے اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، وہ کس ذات کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ تو حقیقتاً تو ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن بعض دفعہ کسی چیز کے لیے اسباب ہوتے ہیں، سبب ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال عرض کروں کہ آپ جا رہے تھے اور پانی کے مشین کے پاس سے جب آپ گزرے تو پھسل گئے، خدا نخواستہ۔ اب کیوں پھسلے؟ کہا بھئی یہ جو بچہ ہے نا، اس نے یہاں پانی پھینک دیا تھا۔ اب اس وقت میں آپ کا پھسل کے گرنا یہ تو کس کی طرف سے تھا؟ اللہ پاک کی طرف سے، وہ تقدیر میں طے تھا۔ لیکن بچے کا یہ پانی گرانا اس کے لیے کیا بن گیا؟ سبب بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی، نسبت مجازی۔ اور اللہ کی طرف ہر چیز کی جو نسبت ہے اس کو کہتے ہیں نسبت حقیقی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے شیطان نے اس تکلیف میں ڈالا، یہ نسبت حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ مجازی۔ ایک بات۔ دوسری بات اب یہ ہے کہ شیطان نے کیا تکلیف تھی اور کس پریشانی کے اندر ڈالا؟ یہاں بھی تفسیروں میں بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے تمام جو مفسرین ہیں، مستند مفسرین ہیں، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ زیادہ تر باتیں ایسی ہیں کہ جن واقعات کی کوئی مضبوط سند اور دلیل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے تفاسیر میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ علماء کہتے ہیں بھئی یہ بات اسرائیلیات میں سے، اسرائیلیات یعنی غیر مستند ہے۔ تو بہت کوششیں ہوئی ہیں جو ہمارے دین کے ماخذ ہیں، مراجع ہیں، مصادر ہیں، کہ اس میں کچھ نہ کچھ انٹرفیئر کیا جائے، دخل اندازی کی جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ مستند مفسرین، محدثین، علماء کی باتوں کو لینا چاہیے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بارے میں جو صحیح رائے ہے وہ وہی ہے جس کا احادیث مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے، اور بیان القرآن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی، اس کو نقل کیا۔ وہ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، ایک جسمانی بیماری ان کے اوپر آ گئی۔ جیسے عام انسان بیمار ہو سکتا ہے، اللہ کے خاص بندے بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو ان پر بیماری آئی،
اور بیماری ایسی تھی کہ بڑی سخت قسم کی بیماری تھی، لیکن اس بارے میں بھی جو باتیں ہیں کہ ان کے جسم میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے، یا یہ کہ ان کو اٹھا کے کچردان کے پاس رکھا ہوا، کیا خیالات آئیں گے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس قسم کی باتیں اسرائیلیات ہے دوستو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہوا کیا، بیمار ہو گئے اور بیماری سخت قسم کی آ گئی، بستر پہ چلے گئے، یہ ایک آزمائش تھی، بڑی سخت قسم کی بیماری میں علاج کے جتنے ظاہری اسباب ایک انسان کر سکتا ہے وہ اختیار کیے گئے، لیکن ظاہراً شفا کے کوئی آثار ہے نہیں۔ تو سب سے زیادہ اس موقع پر ایک شخص کے لیے جو پریشان ہوتا ہے وہ اہل خانہ ہے، بیوی ہے۔ ان کی بیوی نے ان کی بے انتہا زیادہ خدمت کی، سخت خدمت کی، حق ادا کیا، اور جب کوئی شفا کی سبیل نہیں بنی، اب آزمائش کی گھڑی ہے، شیطان ایک انسانی شکل میں آیا، ایک انسان جیسے ہوتا، اور آ کے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے یہ؟ میں ایک طبیب ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے شوہر کافی عرصے سے بیمار ہیں اور کسی دوائی سے ان کو شفا نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہے، ان کی اہلیہ نے تو کہا میں ان کا علاج کر سکتا ہوں، اور بالکل یقینی علاج ہوگا، لیکن آپ نے ایک جملہ بولنا ہوگا، جب یہ ان کو شفا یابی ہو جائے گی، صحت یابی ہو جائے گی، تو آپ یہ کہیے گا کہ میرے شوہر کو شفا جو ملی وہ اس بندے سے مل گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ حالانکہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ شفا کس نے دی؟ اللہ پاک نے دی۔ ظاہری سبب کوئی بھی بن سکتا ہے، دوائی، ڈاکٹر، حکیم، کوئی بھی، حقیقی نظر اللہ پاک کی طرف ہے۔ تو ان کی بیوی سے کہا کہ بس آپ اتنا کہہ دیجئے گا کہ بھئی میرے شوہر کو کسی چیز سے شفا نہیں تھی، اس شخص کی وجہ سے ان کو شفا ہو گئی، آپ یہ بول دیجئے گا۔ یہ کہہ کر شیطان چلا گیا۔ بیوی جب آئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا بھئی دروازے پہ کون تھے؟ تو کہا ایک ایسے ضعیف شخص تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی وہ علاج کرتے ہیں، طبیب ہے، بس ان کا نذرانہ یعنی فیس یہ ہوگی کہ مجھے یہ جملہ بولنا ہوگا۔ تو کہا پھر؟ تو کہا میں راضی ہو گئی، اس لیے کہ میرے لیے تو سب سے بڑھ کر آپ کی ذات ہے کہ آپ کو شفا مل جائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کی بندی وہ تو شیطان تھا، وہ تو انسانی شکل میں آیا، اللہ پاک نے آزمایا ہے۔ اس موقع پر آپ کو اپنے ایمان کا مظاہرہ کر کے کہنا چاہیے تھا کہ شفا کا ہونا نہ ہونا تو اللہ کی طرف سے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ یہ تو اللہ کی ناراضگی والی بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب مجھے شفا مل جائے گی، کس نے کہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام، جب مجھے شفا مل گئی اور اگر میں صحت یاب ہوا تو میں آپ کو آپ کی اس غلطی کی سزا دوں گا اور آپ کو 100 ڈنڈے رسید کروں گا۔ کتنے ڈنڈے؟ 100 ڈنڈے ماروں گا آپ۔ یہ انہوں نے گویا ایک قسم کھائی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ صحت یابی شروع ہو گئی، تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے، اللہ نے حکم دیا ان کو کہ آپ اپنا پیر زمین پہ مار دیں۔ زمین پہ مارا، اللہ کے حکم سے اس جگہ سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ جو پانی کا چشمہ نکلا، اللہ پاک نے فرمایا یہ پانی غسل کا ہے، مغتسل، وہ پانی جو قابل غسل ہے، اور باردن، ٹھنڈا بھی ہے، و شرابن، اور پینے کے قابل بھی ہے، اس میں دونوں صلاحیتیں۔ اس پانی سے آپ غسل فرما لیجئے، آپ کو شفا مل جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر مارا تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ اور ان کے پیر مارنے سے زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹا
تو کس کے حکم سے؟ اللہ. اور اس پانی میں شفا اگر کسی نے پیدا کی تو وہ کس کا حکم تھا؟ اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری چیزیں اس کا حصہ. غسل کیا، اللہ نے صحت دے دی، شفا ہو گئی، بات ہو گئی. لیکن اب کیا پوری کرنی؟ جی قسم کھائی تھی، صحت تو مل گئی لیکن اب قسم بھی تو کھائی ہے نا کہ کیا کرنا ہے، 100 ڈنڈے مارنے بیوی کو. اور یہ وہ بیوی تھی کہ جس نے بہت زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی اطاعت بھی کی، خدمت بھی کی، اور بیماری کے اس طویل عرصے میں ماتھے پر شکن نہیں آئی. ورنہ یہ اتنا آسان نہیں، بہت مشکل. اب کیا کیا جائے؟ قسم بھی پوری کرنی ہے، اور قسم پوری نہ کی جائے تو انسان حانث ہوتا ہے. دوسری طرف بیوی اطاعت گزار ہے، شکر گزار ہے. تو اللہ پاک بھی اپنے محبوب بندوں کے لیے راستہ بناتے ہیں دوستو. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے دن رات ایک کر دے اور اللہ پاک اس کے لیے حل اور راستہ نہ بنائے. یہ اللہ پاک کا ضابطہ نہیں ہے دوستو. بہت آسانیاں ہوتی. تو اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور ان کے لیے ایک حیلہ بتا دیا. کیا بنا دیا؟ حیلہ. جیسے آج کل ہم تو حیلہ جو ہے وہ اپنے ناجائز کو جائز کرنے میں اور راستے بنانے میں، کہ بس مجھے کسی طریقے سے کچھ ترتیب اور حل مل جائے. لیکن ایک حیلہ وہ ہوتا ہے جو شرعی حیلہ ہوتا ہے اور جو پسندیدہ حیلہ ہوتا ہے اور جس کو شریعت خود طے کرتی. یہ وہ حیلہ تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ حانث بھی نہیں ہونا ہے اور بیوی کو اتنی سخت سزا بھی نہیں دینی. تو کیا کریں؟ 100 تنکے لے لیں، 100 تنکے لے لیں اور وہ 100 تنکے اس کا ایک مجموعہ بنا لیں. جیسے میں نے آپ کو مثال عرض کی کہ تنکوں کی جھاڑو ہوتی، وہ بنا لیں. اور وہ 100 تنکوں والی جھاڑو ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی کے جسم پر ایسے مار دیں. بات سمجھے؟ جھاڑو تو زیادہ تیز نہیں لگتی نا. وہ ایک دفعہ آپ مار دیں، 100 تنکے لگ جائیں گے، 100 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، بیوی کو لگ بھی جائے گا، قسم بھی پوری ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ انہوں نے اس طرح کیا تو حانث ہونے سے بھی محفوظ ہو گئے اور بیوی کو کوئی سخت سزا بھی نہیں ملی اور کام بھی ہو گیا. اب دیکھیں، ایک آزمائش کے وقت میں اللہ سے صبر کیا، اللہ نے سارے معاملات اب آسان کرنا بھی شروع کر دیے. شفا بھی مل گئی، رزق مال گھر میں برکت بھی ہو گئی، اور جو بیوی کو ایک سزا دینے کا مرحلہ معاملہ تھا اس سے بھی اللہ پاک نے نجات دے دی. تو صبر یہ تو زندگی ہے دوستوں. اور اہل ایمان جتنا ایمان پر چلتے ہیں، اعمال پر چلتے ہیں، یہ تو طے کر لینا چاہیے کہ اس صورت میں پھر آزمائشیں ہیں اور حالات ہیں، آئیں گے. اور اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ان حالات کے اندر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا گلے شکوے شروع کر دیتا ہے. تو ایک تو ہمیں صبر کا سبق ہے، تلقین ہے. پھر اس امت کو صبر پر بڑے مقام کی خوشخبری بھی ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب. فرمائے صبر کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب اجر دیں گے. حالانکہ اللہ کی ہر نعمت کتنی ہے بندہ نہیں جانتا. علماء نے لکھا کہ جس عمل کا اجر اللہ فرما رہے بے حساب ہوگا، صبر کا، اس کی کیا شان ہوگی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے صبر پر بے حساب اجر ہے. اور اسی طریقے سے فرمائے کہ اللہ پاک ایسے بندے کو جس نے دنیا میں صبر کیا جنت کی پوشاک پہنائیں گے، سبز لباس جنت کا اس کو پہنایا جائے گا. بہت سارے فضائل. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان کے ایمان پر بھی بڑی آزمائش آتی ہے دوست. اس لیے کہ لوگ ہوتے ہیں نا،
ہر قسم کے لوگ آئیں گے آپ کے پاس کہ جی یہ کر لیں یہ کر لیں، اور انسان چونکہ پریشان ہے، پورا گھر پریشان ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، انسان کو کہیں سے سہارا اور آسرا چاہیے، تو بعض غلط قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ یہ کر لیں، آپ ایسی منت مان لیں، آپ میرے ساتھ ایسی جگہ پہ چلے جائیں، یا آپ یہ تعویذ ان کو ڈال دیں، یا یہ کلمات پڑھنا شروع۔ اب ہمارے ہاں یہ نہیں ہے پھر کہ لانے والا کون ہے، اس نے کیا لکھا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو پریشان ہے تو چل پڑے اس میں۔ بہت کچھ ایسا غلط سلط ہوتا ہے دوستوں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں دوستوں، کیا عرض کروں، یعنی یہ ایک سچا یقینی واقعہ ہے۔ ہم نے سنا اپنے بڑوں سے، ایک تعلق والے آتے تھے، ان پر کوئی آزمائش آئی۔ اب آزمائش میں انسان ہر طرف بھاگ رہا ہے، کسی نے لے جائے کہا کہ ان کو فلاں جگہ ایک قبرستان میں ایک بیٹھتے ہیں عامل، اور ان سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ چلے گئے جی، تو وہاں ایک ایسے ٹنڈ منڈ بیٹھے ہوئے تھے، ٹنڈ منڈ سمجھتے ہیں نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو ایک وہ بنا کر دیا اور کہا کہ یہ لے جائیں، کسی قبرستان میں چلے جائیں، اور جو جوتا آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے پیر کا ہے، اس کو آپ اس کے اوپر اس طرح ماریں اس تعویذ پہ، پھر یہ تعویذ کسی قبر کے اندر آپ دفنا دیں۔ یہ لے کے جب آئے تو ان کے جو رشتہ دار عزیز تھے وہ ماشاءاللہ علماء سے جڑے ہوئے لوگ، میں نے کہا دیکھیں ایسا نہیں کریں، پہلے چلتے ہیں، ہمارے تعلق والے علماء ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، پھر جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیجیے۔ یہ لے آئے، جب آئے تو عالم نے کہا کہ بھائی تعویذ کو تو کوئی جوتا نہیں مارتا، آج تک تو یہ سننے میں نہیں آیا نا، یا مارتے ہیں جوتا، نہیں مارتے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے جب وہ تعویذ کھولا گیا تو اس میں چاروں خلفائے اربعہ کے نام لکھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے نام لکھے ہوئے، اور یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ اس پہ کیا کریں، جوتا مارو۔ اب آپ بتائیں کہ اگر یہ بندہ یہ عمل کر لیتا، ایمان کہاں گیا؟ وہ تو محروم تھا جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کھلواڑ چل رہا ہوتا ہے دوست، اور ہم ان چیزوں میں احتیاط 0% بھی نہیں کرتے۔ اس لیے دیکھیں اللہ سے تعلق مضبوط، سنت زندگی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، مسنون اعمال علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی پابندی سے تلاوت کی ضرورت ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اصل چیزیں تو یہ ہمیں دی گئی، ان سے ہم غافل ہو گئے، پاگلوں کی طرح کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں کہ بھئی میرے مریض کو، میرے کاروبار کو، میرے معاملات کی اصلاح ہو جائے، اور سب غیر شرعی طریقوں کے اوپر ہم جا رہے ہوتے، کام ہوا نہیں ہوا، ایمان کہاں کا کہاں چلا جاتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، قرآن پاک سے جو سبق ہدایت کا ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں مومن ہر تکلیف پریشانی غم میں رجوع کس کی طرف؟ اللہ پاک کی طرف۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ ہمارے مسجد کے نمازی بھائی عبدالجلیل صاحب، ان کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، بخار کی زد میں ہیں، وبا کی زد میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.